شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمیشہ کی طرح آج کی گفتگو کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے اور اللہ کی بے حد و حساب تعریف سے کرتے ہیں. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مقام محمود عطا کرے اور پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر کرے, اللہ ہماری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اللہ پاک ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سچی اطاعت نصیب کرے اور حشر کے دن آپ کی شفاعت کی عزت سے فیض یاب کرے. اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں اپنی رضا عطا کرے اور ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے, ہمیں اپنے دوزخ سے, ہمیں اپنے عذاب سے, ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے. میرے عزیز دوستو, یہ جمعہ کا دن دراصل اسی دعا کے لیے ہوتا ہے, یا پھر اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے, ایمان کے اندر قوت آ جائے, طاقت آ جائے, یاد آ جائے انسان کو کہ انسان نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے, آخرت کی طرف جانا ہے. یہ محمد رسول اللہ کا خوبصورت تحفہ ہے. یہ جمعہ کا نظام جو ہے یہ اللہ کے رسول کا امت کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے. ہفتے کے بعد بیٹری چارج ہو جاتی ہے. ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائن اور ان کے ارشادات کو سننا ہوتا ہے, پڑھنا ہوتا ہے, اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے نقش پا انسانیت کے لیے سب سے بڑی متاع ہیں. اس سے بڑی دولت اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سب سے بڑی دولت ہے, کیونکہ انہیں پاؤں کے قدموں کے اوپر چل کر انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے. دنیا کی رسوائیوں سے, دنیا کی ناکامیوں سے, دنیا کی ذلتوں سے, دنیا کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور آپ کے نقش قدم پر چل کر دنیا کی عزتیں حاصل کر سکتا ہے, آخرت کی سرخرویاں اور سربلندیاں حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے. دنیا کے بڑے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سر ٹکرا کر مر گئے ہیں,
لیکن جہاں میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ دنیا والوں نے کسی حد تک کسی کو بڑا تسلیم کیا، مسلح تسلیم کیا، انقلابی تسلیم کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی عظمت اور ان کے اخلاق کی بلندی کا تذکرہ زمانے نے نہیں کیا بلکہ زمانے کے خدا نے کیا ہے۔ اللہ کے قرآن میں آیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد مصطفیٰ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ اللہ پاک نے کہا ہے، جس نے کہا ہے وہ خود بہت عظیم ہے، اور جب اس نے یہ بات کہی ہے تو بہت بڑی بات کی گئی ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے اخلاق کے ہزاروں گوشوں کو متعارف نہیں کرایا بلکہ ان کو مکمل کر کے دکھایا۔ زندگی کے ایسے گوشے جہاں انسان کی نگاہ بھی نہیں جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گوشوں کو واضح کیا، ان کے اندر رنگ بھرا، اپنی سیرت کا رنگ، اور ان کو اجلا کر کے دکھایا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر انہی تمام باتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی سیرت کے اندر انڈیلا، اپنی سیرت کے اندر اتارا۔